پڑھی ہے. اللہ رب العزت امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نعت قبول ہو جائے. اس کے بعد میں حمیرہ پروین محمد توسیف کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنی اسپیچ پیش. گناہوں کی لوگ ثواب سے رہتے ہیں، جو سجو ہے گناہوں کی لوگ ثواب سے رہتے ہیں، افسوس آج کے دن پہ ہوا حجاب سے ڈرتی ہے. نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. جناب صدر، سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے حجاب کی اہمیت. معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ چادروں کی پلو اپنے اوپر لٹکا لے. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچانی جائے اور انہیں ستایا نہ جائے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. معزز سامعین اکرام، حجاب کے معنی پردہ. پردہ کیا ہے؟ پردہ مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھانپے اور نامحرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے. معزز سامعین اکرام، پھر قرآن میں اللہ نے نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی بیویوں پر پردہ کروانے کا کیوں حکم دیا؟ جناب صدر، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ یہ جانے کہ اسلام کوئی قید نہیں بلکہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے، اور حجاب میں 8 چیزیں بہت ضروری ہیں. نمبر 1، حجاب مکمل ہو. نمبر 2، زینت والا نہ ہو، بالکل سادہ ہو. نمبر 3، پتلا نہ ہو، باریک بھی نہ ہو. نمبر 4، ٹائٹ نہ ہو. نمبر 5، خوشبو والا نہ ہو. آج کل کی نوجوان لڑکیاں پرفیوم لگا کر باہر نکل رہی ہے. ایسی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ عورت زانی ہے جو پرفیوم لگا کر باہر نکل رہی ہے. ایسی عورت کو جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی. نمبر 6، چھوٹا حجاب نہ ہو. نمبر 7، کافر کی طرح نہ ہو. نمبر 8، شہرت کے لیے نہ ہو. جو عورت شہرت یعنی لباس دکھانے کے لیے پہنتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسے قیامت کے دن ذلت والا لباس پہنایا جائے گا. اب میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر مکمل کرتی ہوں. ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ. ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ. سیرت کے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ. کیا خوب سجایا ہے ستار حقیقی نے، کیا خوب سجایا ہے ستار حقیقی نے. پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ. پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ. السلام.